أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے بلندیوں سے ایسا پانی نازل کیا کہ جو خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پانی کے سلسلے میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ ہم دوسری چیزوں کو بھی پاک کر سکتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھی پانی کے ذریعے پاک کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کے سلسلے میں وضو کی ہم نے گفتگو کی۔ آج ہماری گفتگو غسل کے سلسلے میں ہے۔ کوئی بھی غسل ہم پر واجب ہو، کن وجوہات کی بنیاد پر غسل واجب ہوتا ہے یہ ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن کوئی بھی غسل واجب ہم پر ہو جائے، مثلا ہم نے کسی میت کو چھو لیا تو ہم پر غسل واجب ہو جائے گا۔ ہم اپنی اہلیہ کے پاس گئے اور ہم نے شوہر بیوی والے کاموں کو انجام دیا تو ہم پر غسل واجب ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی غسل ہو اگر ہم پر واجب ہوا ہے تو ہم اس کو دو طریقوں سے انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے دو طریقے ہیں، چاہے ہم کوئی سا بھی غسل کر رہے ہوں، حتیٰ واجب غسل نہیں بلکہ مستحب غسل بھی اگر کر رہے ہیں، مثلا جمعے کا غسل کر رہے ہیں، مثلا عید کے دن کا غسل کر رہے ہیں، 15 شعبان کا غسل کر رہے ہیں، یا 13 رجب کا غسل کر رہے ہیں، کوئی بھی غسل کریں تو ہم اس غسل کو جو کرنے جا رہے ہیں اس کے ہمارے پاس دو میتھڈ ہیں، دو طریقے ہیں کہ ہم اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے جو آسان ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے یہاں پانی بہت زیادہ میسر ہو کہ اس میں جا سکتے ہوں، اس کو کہتے ہیں التماسی غسل، یعنی ڈبکی لگا کر غسل کرنا۔ نیت کریں گے آپ کہ غسل، مثلا میت کو آپ نے چھو لیا تو اب میت کو غسل دینے سے پہلے اور مرنے کے بعد چھوا ہے تب واجب ہوتا ہے۔ اس کی بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ بعد میں، لیکن کب واجب ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ میت میں جنازے میں گئے اور غسل نہیں، غسل دینے سے پہلے اور غسل دینے مرنے کے بعد۔ جسم ٹھنڈا ہو گیا، اس کا گرم نہیں ہے، تو اگر اس وقت میں آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے جنازہ بھی اور غسل نہیں دیا گیا ہے ابھی اور آپ نے چھو لیا تو آپ پر، چھونے والے پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ نے نیت کی، اس غسل کو کہا جاتا ہے غسل مس میت، میت کو چھونے کا غسل، تو آپ پر واجب ہو گیا۔ اب یا مثال کے طور پر آپ نے چھوا نہیں، آپ نہلانے گئے میت کو، نہلانے کے لیے گئے، تب نہلائے گا آدمی تو چھوتا ہے، تو جیسے ہی چھوا غسل مجھ پہ بھی واجب ہو گیا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ جب چھو لیا آپ چھوڑ کے آپ چلے جائیے، نہیں، غسل پورا اس کو دلائیے، پھر اس کے غسل دلانے کے بعد آپ جب اپنے گھر آئیں گے تو آپ پر بھی غسل واجب ہوگا، اس لیے کہ آپ میت کو چھو کر آ رہے ہیں۔ تو اب آپ دو طریقے سے یہ غسل کر سکتے ہیں۔ مثلا نیت کریں گے، غسل مس میت کرتا ہوں، سب سے اہم پوائنٹ نیت ہے، نیت ضروری ہے۔ غسل مس میت کرتا ہوں
قربتن इलल्लाह। अब आप इन दो तरीक़ों पर जाएंगे, या तो आपके घर में अगर तालाब है अच्छा सा भरा हुआ है, उसमें डुबकी लगा के, या स्विमिंग पूल में जाके आप गुस्ल करना चाहते हैं, या तालाब में जाके गुस्ल करना चाहते हैं, तो नियत की, लेकिन एक लफ्ज़ बढ़ा देंगे कि डुबकी वाला गुस्ल, यानी ये गुस्ल मसमैयत किस तरीके से कर रहा हूँ, डुबकी लगाने वाला, इर्तिमासी, ये ज़रूर बढ़ाएंगे जहन में कि कौन से तरीक़े को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपने ये नियत की और जाएंगे, उसमें निकल के आ जाएंगे, गुस्ल हो गया, ख़त्म हो गई बात, छुट्टी। हाँ, लेकिन ये भी बात यहाँ पर मैं जिक्र कर दूँ कि आपको ये ख्याल करना ज़रूरी है कि आप पहले अपनी बॉडी से सारी निजासतें दूर कर चुके हों। जो पहले मैंने कपड़े के बात करने में भी आपको बताया था कि नजासतें दूर करेंगे तब पाक करना शुरू करते हैं, चाहे वो अपनी दूसरी चीज़ हो चाहे अपनी हो, अपनी बॉडी से सारी निजासतें पाक करके ही हो। ये नहीं कि ऐसी गंदगी गए और कर दिया, अपनी निजासतें पाक करके नियत करके उसले इल्तिमासी करता हूँ, क़ुर्बतन उसले मसे मैयत इल्तिमासी करता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, और कूद के बाहर निकल के आ गया, आसान गुस्ल क्या हो गया आपका, अल्लाह को पसंद। दूसरा तरीक़ा क्या है, इल्तिमासी के बाद एक तरीक़ा है तरतीबी। एक तरीक़ा ये हो गया इल्तिमासी डुबकी वाला, एक तरतीबी है। तरतीबी क्या, जो आम तौर से घरों में हम सब करते हैं, आम तौर से घरों में करते हैं कि आपने जिस्म की निजासतों को दूर किया अगर लगी हुई हैं, उसके बाद फिर शावर से, बॉटल से, मग्घे से, किसी भी चीज़ से आपने नियत की कि गुस्ले मसे मैयत, फॉर एग्ज़ाम्पल मसे मैयत, वरना जो गुस्ल है उसका नाम लेंगे आप, मिसाल के तौर पर मैं मसे मैयत कह रहा हूँ, वरना जो गुस्ल है, जनाबत अगर वाजिब हुआ तो जनाबत का नाम लेंगे, मसे मैयत है तो मसे मैयत का नाम लेंगे, अगर जुमे का गुस्ल कर रहे हैं तो जुमे का नाम लेंगे, जो गुस्ल है उसका नाम लेंगे कि वो वाला गुस्ल करता हूँ तरतीबी यानी तरतीब के साथ करता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, और मग्घे से या पाइप से या शावर से या किसी भी तरीके से आप अपने सर पहले, सबसे पहले सर, चेहरा, गर्दन वगैरह पर पानी पहुंचा देंगे, फिर राइट हैंड से शुरू करेंगे। राइट हैंड यहाँ बगल वगैरह पूरा, हाथ उंगली वगैरह पूरे में मग से पाइप से पहुंचा के नीचे तक एक हिस्सा पूरा धो देंगे। ये नहीं कि आधा हिस्सा धोएं और फिर आधा नहीं, पूरा पैर की उंगलियों तक, सिरे तक पूरा धो देंगे। थोड़ा थोड़ा सा इधर इधर भी कर लेंगे ताकि कोई हिस्सा न छूटने पाए, थोड़ा पीठ पे भी इधर को, थोड़ा इधर को, फिर ऐसे ही ये वाला हिस्सा धो देंगे पूरा नीचे तक, पैर की उंगलियों तक पूरा धो देंगे। ये हमारा गुस्ल हो जाएगा, गुस्ले तरतीबी, यानी स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, पहले सर, गर्दन, फिर हाथ, फिर ये वाला हाथ, आपका गुस्ल हो गया। इस तरीके से ये एक मर्तबा वाजिब है, 3 मर्तबा करना मुस्तहब है। एक मर्तबा वाजिब, लेकिन क्या है वाजिब, ये नहीं कि 3 मर्तबा आप फौरन पहले सर को धो लेना, पहले शुरू करके पूरा कर लिया, 1 मर्तबा हो गया, फिर दूसरे मर्तबा पूरा कर लिया, फिर तीसरे मर्तबा पूरा कर लिया। 1 मर्तबा वाजिब है, 3 मर्तबा अगर आप डालें तो आपको सवाब मिल जाएगा। तो ये काम अंजाम देकर हम पर जो वाजिब था वो हमने अंजाम दे लिया। अब यही 2 तरीक़े हम किसी दूसरे को गुस्ल देने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या है, मसलन मैं अपने बच्चे को गुस्ल जुमा कराना चाहता हूँ, उसको तमीज़ नहीं है, गुस्ल जुमा मुस्तहब गुस्ल उसको कराना चाहता हूँ ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में सीख भी ले, तो इन 2 तरीक़ों से उसको गुस्ल करा सकता हूँ। या नहीं, वो तो इख्तियार सीख जाएगा, मैयत पड़ी हुई है, मैं नहलाना चाहता हूँ उसको, अब मुझे तो नहलाना, उसके तो हाथ चल ही नहीं रहे, वरना वो तो मजबूर है बेचारा,
اب مجھے کیا یہی دو طریقے میں کر سکتا ہوں. ارتماسی آپ نے نیت کی، اس کو پوری گندگی اس کی میت کی آپ نے دور کی، اور نیت کرنے کے بعد اس کو غسل دینا شروع کر دیا. آسان طریقہ میت میں ترتیبی ہے. ارتماسی میں تھوڑا اس کے منہ میں، ناک میں، کان میں پانی جانے میں پریشانی ہے. خود اتنا پانی کہاں سے لائے؟ پورے پانی کو سدر کا پانی بناؤ، پورے پانی کو پھر وہ بناؤ. تو آسان طریقہ میت کو ترتیبی ہی ہے، اور ہم لوگ الحمدللہ ترتیبی ہی دیتے ہیں. لیکن بس فرق یہ ہے کہ ہم لوگ جو کرتے ہیں سیدھے صرف پانی سے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں، ہمارے لیے یہ حکم ہے. لیکن جب ہم میت کو نہلا رہے ہیں تو 3 غسل واجب ہوں گے، 3 غسل ہم دیں گے. ٹھیک ہے، 3 غسل دیں گے. پاک کرنے کے بعد اس کو 1 مرتبہ صابن وغیرہ سے نہلانے کے بعد 3 غسل دیں گے. 3 غسل وہ آپ لوگ جانتے ہیں، ایک کافور والا، ایک سدر والا، بیڑ والا، اور ایک پورے عام پانی سے جس سے ہم کرتے ہیں نارمل پانی سے. ویسے ہی طریقہ ہے جیسے میں نے ابھی بتایا ہم لوگوں کو کہ ایک آدمی، 2 آدمی عام طور سے 2 یا 3 لوگ ہوتے ہیں. پہلے سر کو پانی پہنچا دیں گے، تینوں جتنے غسل ہیں، کافور والا ہو یا سدر والا ہو، بیری والا ہو یا لاسٹ میں پانی والا ہو، تینوں میں پہلے پورے اس کے سر کو ایک آدمی تھوڑا سا اٹھا لے گا، دوسرا آدمی پانی ڈال دے گا، پھر ادھر تھوڑی سی باڈی اس کی گھما دیں گے ہلکے سے، یعنی کہ پورا کرمٹ دلا دیں، پورا تھوڑا سا ہلکا سا اٹھا دیں گے دایاں ہاتھ، اور پورا یہاں سے ڈالنا شروع کریں گے پیر تک. اور اسی طریقے سے پھر ایک آدمی ادھر سے باڈی کو تھوڑا اٹھا دے گا، پھر دایاں لیفٹ ہاتھ کو یہاں سے لے کے یہاں تک. یہ آسان طریقہ غسل کا ہے جو الحمدللہ آج ہم نے پانی کی بحث تقریباً مکمل کر لی ہے. کچھ سوالات، کچھ جوابات اگر رہے تو آئندہ بھی بحث کریں گے، ورنہ پانی کی بحث آج ہم نے ختم کر دی. کوئی نیا پوائنٹ اگر ہمارے پاس ہوگا تو نیکسٹ جلسے میں، نیکسٹ منڈے کو ہم وہ بیان کر کے آ جائیں گے زمین کے اوپر انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلى